السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے سورہ نبأ کے الحمدللہ 27 آیات مکمل کر لی ہیں اور آج ہم 28ویں آیت سے آگے پڑھیں گے۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے قیامت کے دن کے بارے میں پڑھا کہ اس دن لوگوں کو کیا صلہ ہوگا، اور جو برے کام یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس میں کافروں کا ذکر ہے۔ وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں پچھلی آیات میں۔ اس میں غور کرنے کو ہے کہ مطلب کہ زمین آسمان، مطلب جو بنجر زمین ہے وہ بھی سبزہ عادت ہے، اس میں ماشاءاللہ کیا کیا نشانی بتائی گئی ہیں، اور ہم لوگ محسوس بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی نیچر کو دیکھیں تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا کہ ایمان لاؤ ان اللہ کی آیات پر۔ لیکن وہ جو کافر تھے وہ مطلب جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر مطلب کہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو خدا کی آیات پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ سچ بات ہے، اور سچ ہی بات ہے، قرآن میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ نہ کوئی غلط بات ہے۔ تو پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا، تو آگے ہم لوگ آج پڑھیں گے آیات نمبر 28 سے آگے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور اس نے بری طرح آیات کو جھٹلایا، یعنی بدترین طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اس کی تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ جو ارد گرد یعنی نیچر میں ہیں، جتنی بھی تمام نشانیاں انہوں نے جھٹلا دیا جو سوال کرتے تھے۔ اما یتساءلون، یعنی جو سوال کرتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو جھٹلانے میں اور جھوٹ بولنے میں فرق ہوتا ہے، مطلب کہ جھٹلانے میں اگر دیکھا جائے انسان جھوٹ بولتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے لیکن وہ پھر بھی اس بات کو نہیں مانتا۔ ایسے دیکھیں کہ جو کافر ہیں وہ مانتے ہیں کہ رذائل اخلاق یعنی جھوٹ، چغلی، غیبت، چوری وغیرہ یہ سب کچھ غلط ہے، اور ان سے انسان کی مطلب فطرت ہی غلط دکھتی ہے، اور اسلام نے بھی اس چیز سے منع کیا۔ لیکن وہ جو کافر ہیں جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، وہ لانا ہی نہیں چاہتے، جنہوں نے سوچ رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، تو ان کے لیے مطلب کہ وہ لوگ جھٹلاتے تھے ان آیات کو، یہ سب کچھ، حالانکہ ان کو پچھلی آیات میں کیا کیا بتایا گیا کہ دوزخ کا کیا منظر ہوگا، آخرت کا کیا منظر ہوگا، اچھا صلہ کرنے والوں کو کیا صلہ ملے گا، برا صلہ کرنے والوں کو کیا ہی ملے گا۔ مطلب کہ دوزخ کے بارے میں پچھلے ہم لوگوں نے کتنی آیات پڑھی ہیں کہ ایک دن، مطلب کہ یہاں کا ایک دن وہاں کے 80 دنوں کے مطلب کہ ایسا احقاف جو مطلب کہا گیا تھا، احقاف جو مطلب کہ یہاں بندہ ایک حقب کے یعنی کے لیے احقاف کے لیے جی رہا ہے۔ 80 سال ہوتے ہیں احقاف کا، مطلب کہ انسان دیکھ لے کہ کیوں پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث رہتا ہے، یہ سب کچھ۔ تو وہ کذب بیاات کذاب، اور اس نے بری طرح آیات کو جھٹلایا، یعنی بدترین طریقوں سے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اگلی آیات کو ہم لوگ دیکھیں تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے کتاب میں۔ تو قرآن پاک میں مطلب کہ جہاں سچ ہے تو وہاں پہ یہ سب کچھ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، مطلب کتنی ہم لوگ باقی ناولز وغیرہ دیکھنے، بکس وغیرہ دیکھنے، جن کے آتھرز کوئی اور لوگ، انسان خود ہوتا ہے، اور ہم اس سے کتنا زیادہ وہ انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ہر چھوٹی چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر بڑی سے بڑی حرکت کے بارے میں قرآن پاک نے لکھا ہے، یعنی انسان جو جھوٹ بولتا ہے یا کچھ بھی چھوٹا سا کام جو شاید اتنا کسی کو نقصان نہ دیتا ہو، لیکن اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ انسان کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانا کھانے کے طریقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس سے مطلب کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل ہے، یہ تو ہم لوگ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ تو اور اس کے بعد بڑی بڑی حرکات، جیسے کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا، کوئی قتل وغیرہ کر دیا، تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا بھی صلہ یہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے نا تو یہ آیات اور یہ مطلب کہ یہ پارہ پڑھنے کے بعد نا انسان کا ایمان بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ آپ اچھے کام کریں، آپ کو جنت میں ملے گا، آپ کو جنت میں ایسے ایسی نشانیاں ملیں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور دوزخ میں ایسے ایسے کام ہوں گے کہ مطلب کہ یہاں کا الٹا ہوگا، پہاڑ وہ ذرے بن جائیں گے، وہ ریت بن جائیں گے،
اور ایسے اڑیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ چیز ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کتنی چیزیں، ہر چیز اس دن الٹ ہو جائے گی، جس دن قیامت کا دن آئے گا اس دن ہر چیز الٹ ہو جائے گی۔ تو وقالو وکل شیء احصیناہ کتاباً، اور ہم نے ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے کتاب میں۔ اس کے بعد اگلی آیات، یہ اگلی جو آیت ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت آیت ہے، مطلب کہ بعض علماء نے بھی اس کے نزدیک یہی کہا گیا کہ یہ قرآن کی سب سے سخت آیت ہے، اور وہ ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ مطلب کہ قیامت والے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن کسی چیز میں بھی آپ لوگ کو رعایت نہیں ملے گی۔ ہم انسان دیکھیں تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، آج فلاں یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنے کو دل کر رہا ہے، یہ صرف چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، یہ جو نفس کی، یہ جو سب کچھ۔ لیکن جب آخرت والے دن، قیامت والے دن، جب ہم دوزخ میں نہ، مطلب کہ نہ ہی جائیں، پر اگر ہم جب دوزخ میں جائیں گے تو آپ وہ منظر دیکھیں کہ ہم اس وقت ہمیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ جو کہتے ہیں کہ جہنم کا جو دروغہ بھی ہوگا نا، دوزخ کا جو دروغہ، اس سے بھی اگر جہنمی یہ کہے گا کہ آگ کو تھوڑا سا بھی کم کر دو تو وہ نہیں کم کرے گا، بلکہ اس کو اور تیز کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا، مطلب کہ اس دن عذاب کے علاوہ کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے اللہ، کوئی چیز نہیں دے گا، کوئی سکون نہیں دے گا، کہیں تھوڑی ایک سیکنڈ کی بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی، وہ جگہ ایسی ہے۔ اتنی آگ تیز ہوتی جائے گی لیکن وہ کم نہیں ہوگی، کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا عذاب کے علاوہ۔ جہنم کا ایک دن پچھلے دن سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہوگا، مطلب کہ اگر دیکھا جائے آج دوزخ میں یہ ٹیمپریچر رہ گیا، میکسیمم ٹیمپریچر ہے، تو اگلے دن ایکسٹریم ٹیمپریچر چلا جائے گا اور ہر روز بڑھتا رہے گا، اور پھر ہم کیوں اللہ کی نافرمانی میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں یار، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم لوگ دن میں کتنے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ نبا اور تیسرے پارے میں ایسی آیات ہیں کہ انسان کا اس سے علاوہ کبھی ایمان نہیں بڑھ سکتا، اس سے بھی ایمان نہ بڑھا تو کس چیز سے نہیں بڑھ سکتا پھر۔ اس میں ہلا دینے والی آیات ہیں۔ اس سورت کے شروع میں سوال کر رہے تھے ہم اما یتساءلون ان النباء العظیم، پھر اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ اس دن وہ سارے آگے آ جائیں گے، یعنی جو پہلے سوال کر رہے تھے کہ اچھا قیامت کا دن آئے گا، اچھا کیا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا، اچھا ہم اٹھا لیے جائیں گے، تب ہماری ہڈیاں چورا چور ہو جائیں گی، فلاں فلاں فلاں، کتنے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 18 نمبر آیات میں فرمایا یوم ینفع فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا یہ سارے لائن بنا کر آگے آ جائیں گے، سارے ان کے سامنے آ جائیں گے، اور اب فرماتے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور بس چکھو اب کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے، کہ جو لوگ ان کے آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اب آگے 31 آیات کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو نیک لوگ ہیں۔ اس 30 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو کلوز کر دیا کہ جہنم کے لوگ کے ساتھ یہ ہوگا، یہ وہ، لیکن اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نیک لوگوں کے اعمال کو ان کا صلہ دے گا، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔